اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے دن مطلب کل رات کو شب برات منائی گئی، اس طرح سے تو نہیں منائی گئی جس طرح سے ہم مناتے رہے ہیں، اور جو وجہ ہے وہ سب کو پتہ ہے کیا وجہ ہے۔ بہرحال عبادت کا اہتمام کیا گیا، خاص طور سے نوافل پڑھی گئی اور درود کلام، قرآن پاک، اور جو بھی جس نے مجھے بتایا کہ آپ یہ پڑھیں جس سے دعا جلد از جلد قبول ہوتی ہے۔ اور رات جاگنے کا اہتمام کیا گیا۔ باہر ویسے ہماری سائڈ پہ سب اندھیرا ہو چکا ہے، لوگ جلدی سو چکے ہیں، زیادہ تر یہ مسلم علاقہ نہیں ہے اس لیے۔ تو بہرحال عبادت کرتے رہے، اور عبادت کے بعد نفل جب میں پڑھتی رہی ہوں اس کے بعد میں دعا جب بھی کی ہے تو بس خود بخود ہی نیچرلی بس فلسطین کا آتا تھا دعا، بس انہی کے لیے دعا کرتی رہی میں رات بھر، اللہ پاک بس قبول فرمائے۔ اور پھر میں مختلف لوگوں سے دعائیں پوچھتی رہی کہ جو بھی مسنون دعائیں ہیں وہ بتاتے جائیں، تسبیحات پڑھتی رہی، جو بھی بریک میں پھر قرآن پاک پڑھتی، پھر ایک رکوع، پھر نفل پڑھتی 4 یا 2 رکعت کے حساب سے، پھر آخر میں دعا کرتی چلی جاتی تھی درود پاک کے ساتھ۔ اسی کمرے میں نے سارا اہتمام کر لیا تھا کیونکہ باہر جانے میں مجھے ڈر لگتا ہے، یہ نیٹ وائٹ نیٹ جو ہے اس کے اندر میں نے سحری کا انتظام کیا ہوا تھا، سامان رکھا ہوا تھا کھانے پینے کے، کیونکہ میں کچن کی لائٹ آف ہو چکی تھی اور پھر اندھیرا ہو جائے تو یہاں چھپکلیاں بہت ہیں یہاں پہ۔ اور یہیں پہ میرا یہ شیلف میں ساری قرآنی آیتیں وغیرہ اور کتابیں ہیں میری، نیچے میری پنچ کلاس کی جو کہ بکس ہیں وہ ہیں، اور یہ کمپیوٹر ریک ہے یہیں پہ ہی، اور ساری چیزیں میں اسی شیلف پہ کرتی ہوں، اپنی ایڈیٹنگ وغیرہ سب کچھ نا، تو یہ شیلف میں کافی انتظام کام میں آتا ہے۔ اور اس وقت میں نے عبادت کا انتظام بھی اسی روم میں ہی کر لیا تھا، جائے نماز وغیرہ قرآن پاک سب یہیں میں پڑھ رہی تھی، کیونکہ دوسری طرف جانے میں لائٹ وغیرہ آف ہو چکی تھی، اور پھر میں باہر نہیں جاتی زیادہ، کیونکہ اس وقت پھر رات میں چھپکلیاں بہت نکل آتی ہیں، یہاں پہ چھپکلیاں کافی ہیں ہر کلر کی اور ہر سائز کی، تو یہ مصیبت ہے۔ اینی ویز اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں۔ شب برات منائی گئی اور میں تھوڑی اکیلی میں یہاں پہ منا رہی تھی، تو زیادہ تر نیند تھوڑی سی آ رہی ہوتی ہے۔ ویسے پاکستان میں تو پوری فیملی کے ساتھ میں مناتی ہوں، تو وہاں پہ اہتمام کچھ خاص ہوتا ہے۔ بہرحال پہ ہم نے بھی یہاں پہ جس طرح سے ہوتا ہے دعائیں وغیرہ کی، اور دعا میں صرف فلسطین اور فلسطین کی دعا تھی کہ اللہ پاک ان پہ رحم کرے، کرم کرے، اور انہیں ایک آزاد ملک عطا ہو، ساتھ خیریت اور سے بس بہت ساتھ خیریت سے فلسطین آزاد ہو اور بیت المقدس آزاد ہو۔ انہوں نے کافی قربانیاں دی، اپنے پیاروں کی قربانیاں دی ہیں، لیکن ہم لوگ اپنی ضمیر کی، انسانیت کی، ہم ان سب چیزوں کی احساس کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہمیں احساس ہی نہیں رہا، ہمیں انسانیت ہی نہیں رہی۔ اگر ہوتی تو ہم سنجیدگی سے بائک آؤٹ کرتے ان کی پروڈکٹ کو، ہمیشہ کے لیے فار ایور ہم لوگ انہیں بھول چکے ہوتے ہیں، ان کی برانڈ نہیں خریدتے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے برانڈ کے بغیر لائف ہی نہیں گزر سکتی ہے۔ تو خدارہ اپنی ضمیر کو جگائیں، انسانیت کے ناطے ان تمام بائک آؤٹ کا سنجیدگی سے ہمیشہ کے لیے بائک آؤٹ کریں۔ اور ایک اور انفارمیشن دینی ہے کہ انہوں نے اپنے بار کوڈ کو آئی تھنک تھوڑا چینج کیا ہے، تو آپ برانڈ کو نوٹس کریں کہ کون سی برانڈ ہے، اور اس کو تھوڑا سا ریسرچ کر لیں، تھوڑی سی محنت کر لیں، اور سنجیدگی سے بائک آؤٹ کریں۔ اور بس یہی کرنا ہے کہ اس چیز کا ورد کرتے رہیں ہمیشہ۔ اور ایک چیز اور شیئر کرنی تھی کہ مجھے لاسٹ ٹائم جو میں نے ویڈیو 9 فیب کو دی تھی، جس کو میں نے پھر بعد میں ایڈٹ کر کے دی تھی، وہ جو آپ کو کافی کٹی ہوئی تھی، کافی چیزیں میں نے اس میں سے ایڈٹ کی تھی، ہٹائی تھیں، کیونکہ ہمیں یہ یوٹیوب کی طرف سے آ چکا تھا میری طرف کمیونٹی گائیڈس کا۔ تو بہرحال ہم لوگ نہیں بھولیں گے، وی ول نیور forget فلسطین، ہم اپنی ایفرٹ کرتے رہیں گے ہمیشہ کے لیے، ان کے ساتھ ہیں، اور اللہ ان پہ رحم کرے، کرم کرے، دعا میں ہم نے یاد رکھیں، اور بائک آؤٹ کر کنٹینیو کریں۔ خدا یہ انتظام کراچی میں کیا ہوتا ہے شب برات کے حساب سے، وہاں تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا بہت اس سے بنایا جاتا ہے، تو یہ مدرسے میں میرے بہن بھائیوں نے کروایا تھا انتظام، اس کے علاوہ گھر پہ بھی قرآن خوانی کی تھی پوری فیملی نے بیٹھ کے، تو مدرسے اور مدرسے کے بچوں کے لیے بھی کھانا وغیرہ بنا دیا جاتا ہے، تاکہ وہ بچے بیچارے تھوڑے غریب ویسے گاؤں دیہات کے ہوتے ہیں، تو ہمیشہ ہم مہینے 2 مہینے کے بعد اس طرح کی قرآن خوانی کر لیتے ہیں، لیکن خاص طور سے شب برات اور اس طرح کے اور ایونٹ ہوتے ہیں اسلامک، اس میں زیادہ اہتمام کرتے ہیں، تو مدرسے کے بچوں کو ساتھ یہ سرو کر دیا جاتا ہے، ہمیں یہ دے دیا جاتا ہے کھانے پینے کی چیزیں، اور فاتحہ وغیرہ کی جاتی ہے، قرآن خوانی کی جاتی ہے، اور فیملی بھی ہماری ساتھ میں ہوتی ہے، میرے نیفیو نیز وغیرہ، میرے بھائی بہن سب قرآن خوانی میں شامل ہوتے ہیں، میلاد قرآن خوانی۔
اس کے علاوہ جتنا ہی پڑھا جاتا ہے وہ تمام روحوں کی ایصال ثواب کے لیے بخش دیا جاتا ہے. اور ویسے بھی جتنا بھی آپ پکائیں کھلائیں غریبوں کو تو یہ بھی اچھا کام ہے. تو یہ سارے نیک کام صدقہ خیرات وغیرہ کی جاتے ہیں. خاص ایونٹ پر زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے. تو یہ سارے انتظامات کراچی میں ہوئے تھے. یہاں ہم نے نارمل طریقے سے کرتے ہیں. تو یہ میری بہن وغیرہ نے سارا وہاں پہ انتظام کیا تھا. اچھی خاصی تقریب کا اہتمام کیا تھا وہاں پہ. تو بس یہی اب انہوں نے بھی یہی یاد رکھا ہر نیاز اور فاتحہ میں درود میں دعا میں کہ فلسطین کو ہمیشہ ہر وقت یاد رکھا ہے. آپ لوگ بھی یاد رکھیے ہر ایونٹ میں جب بھی اہتمام کریں تو فلسطین کو یاد رکھیں اور کنٹینیو کر رکھیں بائیکاٹ کو وہ مت بھولیں. اور چیریٹی اگر کریں تو ہمیشہ چیک کر کے کہ جینین لوگ ہیں کیونکہ آج کل تھوڑا سا یہ بھی ہو رہا ہے لوگوں میں زمین نہیں رہی. انسانیت ختم ہو چکی ہے. اس چیز کو بھی نا فائدے کے لیے استعمال کریں بزنس کے لیے. تو جب آپ چیریٹی دیں ان کے لیے تو میک شیور کریں کہ وہ جینین لوگ ہیں کہ ریئلی وہ جو اماؤنٹ ہے وہ صحیح جگہ پہ پہنچ رہی ہے یا نہیں. اور بس اتنا ہی مجھے آپ لوگوں سے کہنا تھا. اس کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اور میں اپنی ویڈیو میں ہمیشہ فلسطین کو یاد رکھوں گی. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ہمیشہ فلسطین کو یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں اور بائیکاٹ کو سنجیدگی سے کنٹینیو کریں. اس کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.